حکومتی بینچوں پر نہ بیٹھنے کا ہم نے یعنی اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. گورنمنٹ رہے گی, ایم کیو ایم کے بغیر بھی حکومت رہے گی, سب کے بغیر رہے گی. ڈرامے کے اسٹیج کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پردہ بھی اٹھنے والا ہے. چودھری صاحب کل اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی قسم کا ایسا اقدام نہیں ہوگا جس سے ڈیموکریسی ڈیریل ہو. فرینڈلی اپوزیشن جو ہے یہ ایکسپوز ہونے کو ہے. اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن میں رہنا ہے یا حکومت میں رہنا ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت کی بنیادیں ہل گئیں اور یہ سارا جو ایک عمارت بنی ہوئی تھی وہ ڈگمگا رہی. ناظرین السلام علیکم. ناظرین ابھی آپ نے آخری جملہ سنا قائد حزب اختلاف جناب چودھری نثار صاحب کا, جو کہتے ہیں کہ حکومت کی بنیادیں ہل گئی ہیں اور یہ جو سارا ڈھانچہ بنا تھا, یہ جو ساری عمارت بنی تھی, یہ ڈگمگا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود چودھری نثار علی خان بڑی اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ یہ ڈھانچہ اور یہ عمارت ابھی گرنے کو نہیں ہے, اور یہ گرنے کو اس لیے نہیں ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے اس کے ڈھانچے کو ہلا ضرور دیا ہے, لیکن اس کے آگے کی کہانی متحدہ قومی موومنٹ کی نہیں ہے. اس کی آگے کی کہانی کے دو پرنسپل کیریکٹرز ہیں, ایک ہے پی ایم ایل این اور دوسرا ہے پی ایم ایل کیو. اور ان دونوں کی سیاست میں یہ دونوں اگر چاہیں تو حکومت کو سٹیبلائز کر سکتے ہیں, اسے سہارا دے سکتے ہیں, لیکن ان دونوں کے مفادات اس قسم کے ہیں, ان دونوں کی ریلیشن شپ اس قسم کے ہیں, ان دونوں کے انٹرسٹ اس قسم کے ہیں کہ جیسے ہی ان میں سے ایک کوئی ایکشن کرے گا دوسرا اس کے خلاف کارروائی کرے گا, ذرا میں آپ کو سب سے پہلے چودھری نثار علی خان کا, اس سے پہلے کہ گیسٹ انٹروڈیوس کروں, سب سے پہلے میں ذرا آپ کو چودھری نثار علی خان صاحب کا پورا کلپ سناتا ہوں اور اس کے بعد سے میں آپ کو اور کلپ سناتا ہوں. ساری چیزیں میں چاہتا ہوں کہ ٹیبل پر رکھ دیں. ذرا چودھری نثار علی خان صاحب کا پورا کلپ سنیں جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا آج. میرا خیال ہے کہ حکومت کی بنیادیں ہل گئی اور یہ سارا جو ایک عمارت بنی ہوئی تھی وہ ڈگمگا رہی. ہماری ایک اپوزیشن جماعت ہونے کے یہ گزارش ہے آپ کے توسط سے حکومت سے کہ اس انکریز کو, اس اضافے کو واپس لیا جائے. ناظرین ابھی آپ نے سنا کہ چودھری نثار علی خان کہاں بات ختم کرتے ہیں. چودھری نثار علی خان بات ختم کرتے ہیں کہ ہمارا ایک اپوزیشن جماعت ہونے کی حیثیت سے ہم آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں. جس وقت چودھری نثار علی خان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک اپوزیشن جماعت ہونے کی حیثیت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, اسی وقت لاہور میں چودھری پرویز الہی پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے پی ایم ایل این کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. وہاں باقاعدہ مائک چھین لیا انہیں بولنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. شجاعت صاحب بول رہے تھے, مائک لے کے وہ بولے ہیں, وہ کیا بول رہے ہیں ذرا وہ سنیں. ہمارا جو مینڈیٹ تھا وہ اپوزیشن کا مینڈیٹ تھا اس وقت بھی, کیونکہ لوگوں نے ہمیں جو ووٹ دیے وہ اپوزیشن کے لیے ووٹ دیے اور آج بھی ہم اپوزیشن میں ہیں. اور اسی طرح نون اور پیپلز پارٹی نے اکٹھے الیکشن لڑا اور وہ حکومت میں گئے. بعد میں انہوں نے ایک جگہ پہ حکومت چھوڑی اور پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے 60%, پاکستان کے 60% صوبہ جو ہے اس کے آج بھی وہ کولیشن پارٹنر ہے, آج بھی وہ حکومت کا حصہ ہیں. اب وہ جو فرینڈلی اپوزیشن ہے, اب اللہ کی طرف سے ایک ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن جو ہے یہ ایکسپوز ہونے کو ہے اور وہ حکومت میں بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہیں. اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن میں رہنا ہے یا حکومت میں رہنا ہے. ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جس وقت چودھری نثار علی خان اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے ہم ایز اپوزیشن یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں, اسی وقت وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ لاہور میں کھڑے ہو کے پرویز الہی یہ کہہ رہے تھے کہ 2008 کے الیکشن میں اپوزیشن ہم تھے, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کے الیکشن لڑا, انہوں نے سیٹ ڈسٹریبیوشن کی, یہ کوئلیشن پارٹنر تھے, انہوں نے مل کے حکومت بنائی, یہ بعد میں الگ ہوئے ہیں. آج بھی 60% پاکستان کا جو صوبہ پنجاب ہے اس کے اوپر پی ایم ایل این کی حکومت ہے. لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ ڈرامہ ختم ہو, یہ کہانی ختم ہو اور یہ چیز ایکسپوز ہو کہ پی ایم ایل این کی در حقیقت ایکچوئل اس پالیٹکس میں پوزیشن کیا ہے. میں اب آپ کو گزشتہ روز کا ایک اور کلپ دکھاتا ہوں, ایک اور شخصیت, ایک اور سیاسی شخصیت جن کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان راولپنڈی میں بنی کی جگہ پہ کھڑے ہو کے, بنی بازار جو ہے وہاں کھڑے ہو کے اس پوری سچویشن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. نواز شریف تمہاری کتنی دیر فرینڈلی اپوزیشن بنے رہو گے, بلکہ فرینڈلی نہیں, تم تو اس کے حمایتی ہو, اپوزیشن پہ نہیں ہو, کیونکہ آپ دونوں کے مفادات ایک ہیں. آپ کی دوستی مفادات کے اوپر ہے, دونوں کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں, بینک اکاؤنٹ
से डरते हैं और दोनों नूरा कुश्ती इसलिए नहीं खेल रहे, इसलिए नहीं नूरा कुश्ती खेल रहे कि उनको कोई फिक्र है कि असेंबली में अगली बारी आनी है, इसलिए खेल रहे हैं। दोनों इंतजाम से डरते हैं। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि एक आर्गुमेंट यह है कि हम ऑपोजिशन हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं। दूसरा आर्गुमेंट यह है कि ये फ्रेंडली ऑपोजिशन है, हुकूमत का हिस्सा है। एक तीसरा आर्गुमेंट जिसे इमरान खान यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं वो ये है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के मफादात एक हैं, क्योंकि दोनों एहतसाब से डरते हैं। यहां से हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, PMLN से इनका ताल्लुक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा। और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के मुमताज़ तज्ज़िया निगार, जंग अखबार के कॉलम नवीस जनाब हारून रशीद साहब। मुझे लाहौर से वाया टेलीफोन ज्वाइन कर सकेंगे PMLQ के मरकजी रहनुमा जनाब कामिल अली आगा साहब। और इसी नाज़रीन प्रोग्राम के अंदर मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन कर सकेंगे डेली टाइम्स के इस्लामाबाद के रेजिडेंट एडिटर जनाब सईद मिन्हाज साहब। थोड़ा सा मैं कह दूं कि बुनियादी तौर पे जैसे मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि आज की कहानी, इस पॉइंट से आगे की जो कहानी है, जो आज की इस वक्त की सियासी कहानी है, वो मुत्तहिदा की कहानी नहीं है, वो JOEF की कहानी नहीं है, वो ANP की कहानी नहीं है। इस कहानी के दो प्रिंसिपल सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, वो हैं PMLN और PMLQ। खुर्रम दस्तगीर साहब स्टूडियो में हैं, कामिल अली आगा साहब मेरे साथ लाहौर से ऑनलाइन है। तीसरा मैं एलिमेंट ऐड करूं कि सईद मिन्हाज साहब आज हमारे साथ क्यों हैं। पिछले 3-4-5 दिन से जो एक यहाँ पे बहुत बड़ी कहानी सर्कुलेट कर रही थी कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब चुपके चुपके दर हकीकत ये चाहते हैं कि वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब को गुज़श्ता 3 साल की तमाम तर गलतियों, मसाइल और प्रॉब्लम्स के साथ उनको फारिग कर दिया जाए, ताकि इलेक्शन से पहले एक नया फेस आए, एक फ्रेश आए। इस कहानी को लेके चले हैं। जावेद चौधरी साहब भी इस पे बोलते रहे, उन्होंने भी लिखा। सईद मिन्हाज साहब ने भी इस पे लिखा, इस पे अब्बास अत्तर साहब ने भी लिखा। और सईद मिन्हाज साहब से हम ये पूछेंगे कि आज जब सदर साहब ने क्लैरिफिकेशन दी, उन्होंने कहा कि मेरा तमाम तर एहतमाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ है, तो क्या वो शकूक खत्म हो गए हैं, क्या वो शकूक अब दफन हो गए। लेकिन शुरू में करता हूं खुर्रम दस्तगीर खान साहब से। खुर्रम साहब, आपने देख लिया, मैंने सारे कार्ड जो है इस पूरे प्रोग्राम की सारी चीजें मैंने टेबल पर रखती हैं, सारी डिस्कशन की। आप लोग ये महसूस करते हैं कि PMLN कॉर्नर हो गई, एक्सपोज हो गई है मुत्तहिदा के ऑपोजिशन की बेंचेस में बैठ जाने के बाद? क्योंकि आप लोग कहते थे ना कि ये हैं वो लोग जो है हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, इसमें एक्सपोजर की बात है, हम तो कॉर्नर तो हो गए ना, कॉर्नर भी, इसमें कॉर्नर की बात देखिए। अगर आप गौर फरमाएंगे, परवेज लाई साहब ने गुफ्तगू की और उनकी